عشاء کی نماز ہے، میرے بعض بھائی 17 رکعتیں پوری کرتے ہیں۔ 17 رکعتیں پوری کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقدار ہوتی ہے اور ایک معیار ہوتا ہے۔ دیکھیں کبھی بھی انسان کو معیار کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کوئی چیز لینے جائیں بازار سے، آپ نے کوئی فروٹ لینا ہے، وہ کہتا جی یہ فروٹ جو ہے، یہ سیب جو ہے یہ 400 روپے کلو ہے اور یہ 150 روپے کلو ہے۔ اب 150 روپے کلو والا آپ سیب لے آئیں گھر لا کے جب کھولیں گے تو کوئی ایک دانہ بھی اس کا اچھا نہیں ہوگا، وہ سارا ہی ضائع ہوگا، وہ سستا نہیں ہے، وہ مہنگا ہے۔ 400 روپے والا یا 300 روپے والا آپ سیب لے کے آئیں گے تو اس کا ایک ایک دانہ ٹھیک ہوگا، سارا ہی کام آ جائے گا۔ معیار بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ایک انسان، کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ 17 رکعتیں لازمی پوری کریں، ہم بچپن سے پڑھتے رہے۔ عشاء کی نماز کتنی ہے؟ میرے ایک دوست ہیں، تو میں نے ایک دن ایسے نمازوں کی بات ہوئی، میں نے کہا نمازیں الحمدللہ پوری پڑھ لیتے ہیں؟ کہتا یار 4 پڑھ لیتا ہوں، ایک نہیں پڑھی جاتی۔ کون سی نہیں پڑھی جاتی؟ کہتا عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ بہت بڑا کارو آدمی ہے، شہر کا نام پر آدمی ہے۔ تو میں نے کہا جی کون؟ کہتا عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہتا یار 17 رکھتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، شروع کر دیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، تو پھر میں شروع ہی نہیں کرتا، کہ شروع کروں گا تو 17 پڑھنی پڑے، اس لیے میں شروع ہی نہیں کرتا، یار میں 4 پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ 17 رکھتے پڑھیں؟ آپ کو کس نے کہا؟ کہتا پھر کتنی پڑھوں؟ میں نے کہا 4 فرض پڑھ لو، 4 فرض پڑھ لو، 2 سنتیں پڑھ لو۔ میں گارنٹی کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، 4 فرض پڑھ لی آپ نے، 2 سنتیں پڑھ لی، آپ کی عشاء کی نماز پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نوافل ہیں، آپ کا جتنا دل چاہے، آپ کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، آپ ساری رات پڑھتے رہیں۔ لیکن اس لیے نماز کو فرائض کو بھی چھوڑ دینا کہ جناب عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں کون پڑھے؟ میرے بھائیوں، لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ کیجیے، آسانی پیدا کیجیے۔ نماز وتر، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ نماز وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ نماز وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ عشاء کے ساتھ کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ یہ نماز وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں، نماز تہجد کا حصہ ہے۔ جس آدمی کو تہجد کی نماز پڑھنا ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ رات کو وتر نہیں پھر پڑھتا، تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھتا ہے، کیونکہ وہ حصہ ہی تہجد کا ہے۔ جس آدمی نے تہجد کے لیے نہیں اٹھنا، اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں نا، ویسے اس کے بعد تہجد اپنے وتر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی تہجد کی شمار ہوں گی، وہ رکعتیں آپ کی تہجد شمار ہوں گی۔ آپ اگر عشاء کے بعد وتر پڑھتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وتر کی نماز پڑھی ہے، کبھی چھوڑی نہیں ہے، ہمیشہ پڑھی ہے وتر کی نماز۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ عشاء کا حصہ نہیں، یہ تہجد کا حصہ ہے، اور اس کے لیے اجازت ہے جسے تہجد نہیں پڑھنی کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لے۔ ورنہ عشاء کی نماز 4 فرض اور 2 سنتیں آپ نے ادا کر لی ہیں تو آپ کی عشاء کی نماز ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ 4 سنتیں پہلے پڑھیں، 2 بعد میں نفل پڑھیں، پھر 2 نفل بعد میں پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ نفلی نماز ہے، لازم نہیں۔ آپ کو قیامت کے دن اس میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھی، لیکن اگر پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑی فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، میں اس کا انکار نہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ پڑھنے والوں سے یہ بہتر ہے کہ وہ اتنی نماز پڑھ لیں، نماز سے ڈرے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخری گزارش یہ ہے کہ نماز پڑھیں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ باقی دھیان چھوڑ کے بندہ اپنے رب سے مخاطب ہو، اپنے رب سے کلام کر رہا ہو، اپنے رب کے حضور کھڑا ہو اور پہنچا کہیں اور ہو۔ دیکھیں جب آپ کسی کو کال ملاتے ہیں تو آپ اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم رب سے کال ملاتے ہیں تو ہم کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ رب کے شایان شان نہیں ہے۔ رب کی شان یہ ہے کہ جب رب کے حضور کھڑے ہوں تو ہمارا ذہن بھی، ہماری سوچ بھی، ہر چیز اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا